بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اگر کوئی انسان کسی پتھر پہ لاٹھی مار دے تو اس سے نہریں جاری ہو سکتی ہیں؟ کیا اگر کوئی انسان کسی مردے کو اشارہ کر دے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ عام حالات میں اگر آپ سے یہ دریافت کیا جائے گا تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ لیکن شیعہ نغالی نہ مقصر کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی شامل حال ہو جائے، اور جیسا کہ تاریخ میں ہوا ہے کچھ لوگوں نے ایسے واقعات انجام دیے ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کا، ان ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز کا انکار کرنے والے بھی رہے ہیں جنہیں مقصر کہا گیا۔ ہم نے آج کی اس ترقی یافتہ اور ایڈوانس دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں سائنس کے بہت پازیٹیو امپیکٹس دنیا میں نظر آتے ہیں کہ لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، وہیں ہم نے سائنس کے اور اس سائنٹیفک تھاٹ کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو بہت براڈ مائنڈڈ اور سائنٹیفک تھاٹ والے بتاتے ہیں اور در حقیقت سوڈو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ امپیریکل سائنس کے ذریعے سے یا کسی لیب میں ثابت نہیں کر سکتے، کیمیکلز کے ذریعے سے، فارمولاز کے ذریعے سے اگر کسی چیز کو پروو نہیں کر سکتے ہیں تو وہ چیز صحیح نہیں ہے اور وہ اس چیز کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی چیز انہیں اگر ایکسٹرا آرڈنری یا سپر نیچرل نظر آتی ہے یا بتائی جاتی ہے تو وہ اس کے منکر بن جاتے ہیں۔ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے تاریخ انسان میں اور تاریخ انبیاء میں اس بات کو دیکھا ہے کہ انبیاء کے زمانے میں بھی پروردگار عالم جب ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے اپنی مرضی سے ان کے ذریعے کوئی معجزہ کرواتا تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا سپر نیچرل کام کرواتا تھا، تو اس زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اس معجزے سے پہلے بھی جب انہیں حق نہیں ماننا ہوتا تھا تو ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور معجزہ انجام پانے کے بعد بھی معجزے کو سحر و جادو کہہ کے یا کوئی دوسرا نام دے کے معجزے کا بھی انکار کرتے تھے اور اس نبی کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے۔ جیسے ہم تاریخ انبیاء میں جناب ابراہیم کے دور میں دیکھتے ہیں کہ نمرود جو زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے جب جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا اور وہ آگ جلتی رہی، جناب ابراہیم اس آگ میں رہے اور پروردگار عالم نے بردن و سلامن کے چھینٹے کے ذریعے اس آگ کو اپنے ولی، اپنے نبی کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جناب ابراہیم کی نبوت کو قبول نہیں کیا۔ یا دوسری طرف ہم جناب موسیٰ کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، جو عصا تھا، اسے پتھر پہ مار دیں، تو جناب موسیٰ کے اس عمل کے نتیجے میں اس پتھر سے 12 چشمے، 12 نہریں جاری ہو گئیں۔ یا جب پروردگار نے حکم دیا اور جناب موسیٰ نے اپنی چھڑی کو زمین پہ مارا تو وہی چھڑی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور اس زمانے کے تمام جادوگروں کے جو جادو تھے ان سب کو نابود کر دیا اور سب وہ تمام رسیاں نگل گئیں۔ یا وہی جناب موسیٰ کی چھڑی جب دریائے نیل پہ پڑی تو دریائے نیل 2 حصوں میں شق ہو گیا، شکافتہ ہو گیا۔ یا جناب عیسیٰ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پروردگار عالم کا اذن شامل حال ہو گیا تو جناب عیسیٰ نے مردے کو بھی زندہ کر دیا۔ جناب عیسیٰ نے گیلی مٹی سے ایک سٹرکچر بنایا جس میں روح پھونک دی اور وہ پرندے کی طرح اڑنے لگا۔ جناب عیسیٰ نے ایک پیدائشی نابینا شخص کو بینا کر دیا۔ یا جناب عیسیٰ ہی کے بارے میں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ اپنی قوم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، میں ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں جو تم اپنے گھر میں انجام دیتے ہو، تم کیا کھاتے ہو، تم نے کن چیزوں کو ذخیرہ کیا ہوا ہے، یہ سب جناب عیسیٰ جانتے تھے۔ اور پھر آخری نبی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے بھی جب اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر کنکری آئی تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیغمبر اکرم کا اشارہ ہوا تو درخت نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان کا کلمہ پڑھا۔ خود پیغمبر اکرم جو کسی مکتب سے، کسی سکول سے یا کسی درسگاہ سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس کے باوجود جب انہوں نے اس دنیا کے حوالے قرآن جیسی کتاب کو کیا جس میں علم ما کان و ما یکون، تمام علم پایا جاتا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، تو یہ پیغمبر اکرم کا معجزہ ٹھہری اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنی۔ ان تمام انبیاء کے دور میں ہم نے یہ بات محسوس کی کہ کچھ لوگ جن کے دل پاک تھے انہوں نے ان
معجزات کو دیکھ کر ان انبیاء پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا اور ایمان لائے اور پوری طریقے سے اپنی زندگی کو ان کے فرمان پر اور ان کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا. لیکن اسی کے برخلاف کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے دل میں کجی پائی جاتی تھی، انحراف پایا جاتا تھا، ڈیویشن پایا جاتا تھا. وہی تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اس کو سحر، جادو، میجک اور آنکھوں کا دھوکہ کہتے رہے اور ان انبیاء پر ایمان نہیں لائے. اور ایسے ہی لوگوں کو ہر زمانے میں مقصر کہا گیا اور مقصر کہا جانا چاہیے. اور یہ مقصرین صرف ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کے دور میں تھے، پیغمبر اکرم کے زمانے میں تھے، اس دور میں انہوں نے پیغمبر کے معجزات کا انکار کیا، یا دوسرے مرحلے پر ائمہ کے دور میں ان کے کرامات کا، ان کے فضائل کا اور ان کی جانب سے انجام دی ہوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کا انکار کیا. بلکہ آج کے دور میں جو غیبت امام کا دور ہے، ایسے مقصرین پائے جاتے ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی جب ان روایات کو دیکھتے ہیں جن روایات میں ایکسٹرا آرڈنری سپر نیچرل ایکٹیویٹیز کا تذکرہ ہے، تو ان روایات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ان امور کو انجام دے، ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکے. اور ان کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو سائنس، امپیریکل سائنس کے ذریعے سے پرکھنا چاہتے ہیں. کچھ مقصرین ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جو قرآن مجید میں وارد ہونے والے معجزات کو تو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی اور معجزے کو قبول نہیں کریں گے. خود نبی کریم کے بھی کئی معجزوں کا انکار کر دیتے ہیں. شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. پیغمبر اکرم کے ہاتھ پہ سنگریزوں کے کلمے پڑھنے کا انکار کر دیتے ہیں. ان کے اشارے سے درخت کے اپنی جگہ کو چھوڑ دینے کا انکار کر دیتے ہیں. یا پھر پیغمبر اکرم کے جانشینوں کے کرامات کا انکار کرتے ہیں. امیر المومنین کے رد الشمس یعنی سورج کو پلٹانے کے واقعے کا انکار کرتے ہیں. دیگر ائمہ کے علم غیب کا یا پھر ان کے مردوں کے زندہ کرنے کے بھی واقعات کا انکار کرتے ہیں. اور ان تمام انکار کرنے والوں کو مقصر کہا جائے گا. اور ان مقصروں سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں، ان کے بعد ان کے جانشین یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، یا آج کے دور غیبت کے زمانے میں، اس سے پہلے کے زمانے سے فرق کیا ہے؟ کیا اس زمانے میں کوئی ایسی سپیشل کنڈیشن تھی، کوئی ایسے خاص حالات تھے جب کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا سپر نیچرل ایکٹیویٹی انجام پا سکتی تھی، لیکن اس کے بعد یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا سپر نیچرل ایکٹیویٹی انجام پا ہی نہیں سکتی ہے؟ اذن الہی بھی اگر شامل ہو جائے، مرضی خدا بھی اگر شامل ہو جائے، تو کوئی انسان کسی بھی طریقے کی کرامات یا معجزہ انجام نہیں دے سکتا. اور ان لوگوں کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کیوں فرق رکھا ہے ائمہ میں، اہل بیت علیہ السلام میں اور دیگر انبیاء میں. ان سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا ہدایت الہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا ائمہ معصومین علیہ السلام ہادیان الہی نہیں ہیں؟ ہدایت اور گائیڈنس کی جو ڈیمانڈز تھے، جو اس کے تقاضے تھے، کیا اب وہ اس دور میں پورے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں پورے نہیں ہو رہے تھے؟ یقیناً ایسے سوالات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے اذن الہی کے ذریعے سے انبیاء کے دور میں ایسی ایکٹیویٹیز انجام دی جا سکتی تھی، اسی طریقے سے اسی فارمولا کے تحت ائمہ معصومین اہل بیت علیہ السلام کے دور میں بھی اذن الہی کے ذریعے سے یہ تمام امور انجام دیے جا سکتے ہیں اور دیے گئے ہیں، جن کا زندہ ثبوت وہ روایات ہیں اور وہ اوتھینٹک احادیث ہیں جو ہمارے پاس ہماری اوتھینٹک کتابوں میں موجود ہیں. یہاں تک تو یہ بات ہمارے لیے مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ ایسے کرامات کا، سپر نیچرل یا ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز کا ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں واقع ہونا، انجام پانا ممکن ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ مقصر ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کی اگر ہدایت ہو سکتی ہے تو ہم ہدایت کا سامان فراہم کریں، ورنہ ان کی بزم سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کریں. تو اب اگر ہمیں احادیث کی کتابوں میں، روایات کی بکس میں ایسی حدیثیں یا ایسی روایات ملتی ہیں جن میں ایسا کانٹینٹ ہے جو اہل بیت کے ان اختیارات کو، ان کمالات کو، ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز کو بیان کر رہا ہے، جیسا ان کا علم غیب رکھنا، جیسے ان کے پاس ولایت تکوینی ہونا، پروردگار عالم کی اس کائنات کے مختلف امور اور افیئرز پہ ان کا اختیار ہونا، ایسی باتیں اگر ہمیں کسی کتاب میں یا کسی روایت میں ملتی ہیں جن کا کوئی بھی کانٹرڈکشن قرآنی کسی آیات سے نہیں ہے، اور وہ خود روایت بہت مضبوط ہیں، اوتھینٹک ہیں، تو ایسی روایت کا انکار کرنے والا یعنی اہل بیت کے ان اختیارات کا انکار کرنے والا مقصر کہلائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.